خوف اور دہشت میں مبتلا قید لمحوں میں آپ سب کو خوش آمدید۔ میرے چینل کو لائک اور سبسکرائب کریں اور بیل آئیکن کو لازمی ہٹ کریں تاکہ میری آنے والی ویڈیوز آپ کو وقت پر مل سکیں۔ 3 بیٹوں کے بعد بیٹے کی پیدائش پر بانو بہت خوش تھی۔ جب اس نے پہلی بار اپنے بیٹے کو دیکھا تو اس کی چیخ نکل گئی۔ اس کا بچہ عجیب شکل و صورت کا تھا۔ اس کے چہرے پر اس کی آنکھیں ایک دوسرے سے دور اور کانوں کے بہت قریب تھیں۔ ناک کی جگہ صرف 2 نتنے اور اوپر والا ہونٹ بھی کٹا ہوا تھا۔ بازو سرے سے تھے ہی نہیں اور کندھے سے انگلیاں جڑی ہوئی تھیں۔ بانو زور زور سے رونے لگی، جبکہ ساتھ کھڑے اس کے شوہر عابد نے اسے حوصلہ دیا اور خدا کی مرضی پر اسے صبر کرنے کا کہا۔ حالانکہ بیٹے کی ایسی شکل و صورت دیکھ کر وہ بھی ٹھٹک گیا تھا اور اس نے خود کو بھی حوصلہ دیا تھا۔ بچے کا نام اکبر رکھا گیا اور اسی طرح وقت گزرنے لگا۔ شروع میں بانو کو لگتا تھا کہ اسے اکبر سے نفرت ہے، لیکن اس کا خیال غلط تھا۔ اسے اپنے بچے سے محبت تھی جو ہر گزرتے دن کے ساتھ بڑھتی جا رہی تھی۔ اکبر کو دیکھتے ہی اس کی ممتا خود بخود جاگ جاتی اور وہ اس کو چٹا چٹ چومنے لگتی۔ اور اب تو اسے اس بات کی پرواہ بھی نہ تھی کہ اکبر انسان کا بچہ نہیں لگتا اور لوگ اسے دیکھ کر طرح طرح کی باتیں بناتے ہیں۔ اسے تو بس یہ پتا تھا کہ اکبر اس کی اولاد ہے۔ اکبر کی پرورش بانو کے لیے مشکل ثابت ہو رہی تھی۔ اس کی تینوں بیٹیاں اپنی عمر کے پہلے سال بہت کم بیمار ہوئی تھیں، جبکہ اکبر تو آئے دن بیمار رہتا تھا۔ الٹیاں، دست، بخار اور نہ جانے کیا کیا۔ وہ بیچاری کبھی گاؤں کے واحد ڈاکٹر سے علاج کرواتی تو کبھی اپنی ساس کے بتائے گھریلو ٹوٹکے آزماتی، اور جو تھوڑا بہت افاقہ ہوتا اس پر شکر ادا کرتی۔ ایک اور بات جو بانو نے شدت سے محسوس کی وہ یہ تھی کہ اکبر کی عادات بھی کچھ غیر فطری تھیں۔ رونے پر آتا تو گھنٹوں روتا رہتا، ہنستا تو ہنستا ہی چلا جاتا، اور جب وہ ہنستا تو بانو کو خوف محسوس ہوتا کیونکہ اکبر کی ہنسی بھی بہت عجیب ہوتی۔ بانو نے اس بات کا ذکر اپنے شوہر عابد سے کیا اور پھر 1-2 بار اس نے عابد کو دکھایا بھی، جب اکبر اکیلا لیٹا ہنسے جا رہا تھا۔ عابد نے کچھ دیر اپنے بچے کو اس طرح ہنستے ہوئے غور سے دیکھا۔ عجیب تو اسے بھی لگا، مگر بانو کی دل جوئی کے لیے اس نے اسے ٹال کر کہا، نیک بخت، تو کیوں فکر کرتی ہے؟ جیسے ہمارا بیٹا دوسرے بچوں سے الگ ہے اسی طرح اس کی عادتیں بھی الگ ہیں۔ بانو کی ساس خالدہ بیگم ایک سمجھدار اور مومر خاتون تھیں۔ اکبر کی عادتیں اسے بھی خاصا پریشان کرتی تھیں، سو کافی عرصہ تو انہوں نے کچھ نہ کہا، مگر پھر ایک دن انہیں کہنا پڑا۔ انہوں نے بانو کو پاس بٹھاتے ہوئے پیار سے کہا، دیکھ بیٹی، میں جو بات تجھ سے کہنے جا رہی ہوں اس پر ناراض مت ہونا۔ اکبر میرا پوتا ہے اور مجھے بھی پیارا ہے، مگر مجھے لگتا ہے اکبر پر کسی ہوائی مخلوق کا سایہ ہے۔ میرا مطلب ہے کسی جن یا پری کا سایہ۔ بانو نے ٹھٹک کر ساس کی طرف دیکھا۔ انہوں نے کہا، جن اور پریوں کی مخلوق بھی خدا کی تخلیق کردہ ہوتی ہیں جو اس دنیا میں اپنا وجود رکھتی ہیں، اور میرے خیال سے اکبر پر جس پری کا سایہ ہے وہ کوئی شریر قسم کی نہیں اور نہ ہی بچے کو نقصان پہنچانا چاہتی ہے۔ بانو نے خاموشی سے ساس کی بات سنی اور ان سے کہا کہ اس بات کا ذکر وہ کسی سے نہ کریں۔ بانو ساس کی بات جھٹلا بھی نہیں پا رہی تھی کیونکہ اکبر کی عجیب پراسرار حرکتیں دیکھ کر اسے بھی شک ہو چلا تھا۔ اسی لیے وہ سورہ جن اور سورہ ناس پڑھ پڑھ کر گھر کے کونوں کھدروں میں پھونکے مارنے لگی تھی، اور اکبر کے گلے میں اللہ کے نام کا لاکٹ بھی ڈال دیا تھا۔ پھر کچھ دن گزرے تھے کہ ساتھ والے گاؤں سے عابد کی خالہ ماجدہ خاتون اپنی بہن یعنی بانو کی ساس سے ملنے آئیں، جس سے اس کی ساس بہت خوش تھیں۔ پھر تو دونوں بہنیں خوب دیر تک باتیں کرتیں۔ ماجدہ خاتون روبدار شخصیت کی مالک تھیں، اللہ والی اور صوم و صلات کی تو جوانی سے پابند تھیں۔
ان کے بارے میں مشہور تھا کہ کسی زمانے میں جنات ان کے قبضے میں تھے۔ البتہ وہ خود کبھی اس موضوع پر بات کرنا پسند نہیں کرتی تھیں۔ ماجدہ خاتون اکبر پر خوب نظر رکھنے لگی تھیں، اور پھر اپنے واپس جانے سے پہلے انہوں نے اپنی بہن یعنی بانو کی ساس کی موجودگی میں بانو کو بٹھا کر رازداری سے بولیں، اکبر پر ایک پری کا سایہ ہے، مگر تو پریشان نہ ہو، وہ پری اکبر سے بہت پیار کرتی ہے۔ دراصل اس پری کے ساتھ بھی اکبر جیسا ہی معاملہ ہے، لیکن فکر کی کوئی بات نہیں، وہ اکبر کو نقصان نہیں پہنچائے گی، اور تو جو چپکے سورج جن اور سورہ ناس پڑھتی ہے اسے کھلم کھلا پڑھا کر۔ بانو بیچاری خاموشی سے 2-4 آنسو بہا کے خاموش ہو گئی، اور وہ کر بھی کیا سکتی تھی۔ اس نے پیار سے اکبر کی طرف دیکھا جو اپنی ماں کو دیکھ کر مسکرا رہا تھا۔ بانو نے اسے سینے سے لگا کر خوب پیار کیا۔ اس نے دل میں سوچا، اے میرے خدا، یہ کیسی آزمائش ہے؟ مگر اس نے ہر نماز کے بعد یہی دعا کی کہ اگر اس کے بیٹے پر کسی جن یا پری کا سایہ ہے تو اسے اس سے نجات مل جائے۔ پھر سردیوں کا موسم شروع ہوا تو تیز بارشیں شروع ہو گئیں۔ ٹھنڈ بڑھتی چلی گئی، اور اس ٹھنڈ نے اکبر کو اپنی لپیٹ میں لے لیا۔ کھانس کر بچے کا برا حال تھا، اس کی رنگت بھی زرد ہونے لگی تھی۔ بانو اور عابد اپنے بیٹے کو 30 کلومیٹر دور واقع مرکز صحت لے گئے۔ ڈاکٹر کے مطابق اکبر جیسے بچوں کی قوت مدافعت کم ہوتی ہے، اور اکبر کو نمونیا ہو گیا ہے، اور شہر کے بڑے اسپتال لے جانے کا مشورہ دیا۔ مرکز صحت سے نکلتے ہوئے عابد نے دل میں پکا ارادہ کیا کہ وہ اپنے بیٹے کو شہر کے اسپتال ضرور لے جائے گا۔ مگر جب وہ گھر پہنچے تو 2 دن سے رکی بارشیں پھر سے شروع ہو گئیں، اور عابد اور بانو بارشوں کے ختم ہونے کا انتظار ہی کرتے رہ گئے۔ بارشیں تو ختم ہو گئیں، لیکن شہر جانے کی نوبت پھر نہ آئی، کیونکہ اکبر بارشوں کے ختم ہونے سے پہلے ہی دنیا سے چلا گیا۔ ایک دوسرے کے دکھ سکھ میں شریک گاؤں کے لوگ شدید سردیوں کی بارشوں کی پرواہ کیے بغیر بانو اور عابد کا دکھ بانٹنے 3 دن تک ان کے گھر اکٹھے ہوتے رہے۔ جب اکبر کا جنازہ اٹھ رہا تھا تب خالدہ خاتون اور گاؤں کی عورتیں ساڑی میں ملبوس ایک عورت کی موجودگی سے خاصے حیران تھے، کیونکہ اس گاؤں میں کوئی عورت ساڑی نہیں پہنتی تھی، جبکہ اس عورت کا حلیہ بھی حیران کن تھا۔ اس کی آنکھوں کے درمیان کافی فاصلہ تھا، آنکھیں کانوں کے قریب تھیں، ناک کی جگہ 2 نتنے تھے، اور اوپر والا ہونٹ کٹا ہوا تھا۔ وہ عورت ہو بہو اکبر جیسی دکھتی تھی۔ پوتے کے جنازے کے بعد خالدہ خاتون اس عورت سے ملنا چاہتی تھی، مگر جنازہ اٹھتے ہی وہ ایسے غائب ہو گئی کہ دوبارہ نظر نہ آئی۔ چند دن بعد خالدہ بیگم نے بانو سے اس عورت کے نظر آنے کا پوچھا تو اس نے لا علمی کا اظہار کیا، کیونکہ وہ تو اپنے بیٹے کی جدائی کے غم سے نڈھال تھی۔ پھر کچھ دن بعد ماجدہ خاتون اکبر کی تعزیت کرنے کے لیے آئیں۔ انہیں اس ساڑی والی عورت کا پتہ چلا، تب انہوں نے بتایا کہ وہ وہی پری تھی جو اکبر کے ساتھ رہتی تھی اور اکبر کے جنازے میں شریک ہونے کے لیے ظاہر ہوئی تھی۔ اور اس کا حلیہ سننے کے بعد بانو کو بھی اس بات پر یقین آ گیا